ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ دوستوں، آج کا ہمارا موضوع ہے ہمدردی، کسی کا مدد کرنا، کسی کے لیے اپنی دل و جان، اپنا سب کچھ قربان کرنا، اس کی خاطر ساری زندگی جدوجہد کرنا، محنت کرنا کہ تاکہ اسے اچھا مستقبل ملے۔ وہ انسان کون ہے؟ وہ ہے والد، جو اپنے بیٹوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے ایک سوچ رکھتا ہے، ایک فکر کرتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو ایک ایسا اچھا مستقبل دے دوں جو میری زندگی کے ساتھ ہوا ہے، کم از کم ان کے ساتھ یہ نہ ہو۔ ان کو میں اچھا تعلیم دینا چاہتا ہوں، ان کو میں اچھا زندگی دینا چاہتا ہوں۔ اس والد کا سپنا ہوتا ہے، اس کا خواب ہوتا ہے جو دیکھتا ہے اپنے اولاد کے لیے۔ یہ تو ہر انسان کا بھی خواہش ہے، جتنے بھی دنیا کے مذاہب ہیں، تمام مذاہب کے انسان، تمام مذاہب کے والد اور والدین کا یہ سوچ و فکر ہے کہ میں اپنے بچوں کو ایک اچھا سا مستقبل دے دوں، ان کو جو ہے پیاس نہ لگے، ان کی پانی کی عادت کو پورا کروں، ان کو بھوک نہ لگے، ان کی خوراک کی عادت کو پورا کروں۔ ٹیکنالوجی میں ان کو جو ہے کچھ ایسی چیزیں لا کے دے دوں، ان کو کچھ ایسی چیزیں سکھاؤں تاکہ وہ اس 21ویں صدی میں دنیا کے ساتھ شانہ بشانہ چلے۔ یہ ہوتا ہے والد کا سوچ، یہ ہوتا ہے والد کا فکر۔ وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو ایسا بزنس لے کے دوں، بنا کے دوں تاکہ وہ بزنس مین بنے، کسی کا غلام نہ بنے۔ یہ ہوتا ہے والد کا سوچ، یہ ہوتا ہے والد کا فکر۔ یہ ہے ہمدردی اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، یہ ہوتا ہے ہمدردی۔ اگر کسی والد کا بیٹا اپنے والد کو غم دیتا ہے، دکھ دیتا ہے، اس چیز کو آپ لوگ درک کریں، جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جو میرے سبسکرائبر ہیں، اپنی والد اور والدہ کا جو احترام کریں۔ مصیبت میں اپنے والد کے بھائی کے بھی کام آئے، بہنوں کے بھی کام آئے، اپنے دادی، سب کی دادا کی کام آپ لوگ آئے، جو میرے سبسکرائبر۔ اسٹیج جو ہوتا ہے، جو ملک ہوتا ہے، وہ ایک والد کی طرح ہوتا ہے، جو اپنے تمام عوام کو ایک والد کی طرح پالتا ہے، ایک آنکھ سے دیکھتا ہے، ایک آنکھ سے ان کی پرورش کرتا ہے، سب کو برابر رکھتا ہے، بیلنس۔ اگر کسی بیٹے کو آپ جو ہے زیادہ ترجیح دیں گے، دوسرے کو ترجیح نہیں دیں گے، تو بیلنس خراب ہوگا، قانون ٹوٹ جائے گا۔ اس کے لیے نیا کپڑا، اس کے لیے پرانا کپڑا، اس کے لیے نیا جوتا، اس کے لیے پرانا جوتا، اس کے لیے اچھے خوراک، اس کے لیے پرانے 2 دن والا خوراک۔ یہ ہوگا، قانون میں بیلنس نہیں ہوگا، قانون خراب ہوگا۔ دونوں کو ایک سمت کی طرف آپ لے کے چلو گے، بچوں کو آپ اپنے پالو گے، ان کو صحیح پرورش کرو گے، سب ماشاءاللہ صحت مند ہوں گے، اصیل ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، خوشحالی ہوگی۔ اگر ایک بیٹے کو آپ زیادہ دو گے، دوسرے کو کم دو گے، اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ پھر اللہ جو کہتا ہے اپنے اولاد کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا ہے، ایک ریاست ایک والد کی طرح ہے، والدہ کی طرح ہے، جو پرورش کرتا ہے اپنے بچوں کو۔ میرے سبسکرائبر، میرے ویورز، دنیا کے قوموں کو دیکھیں کہ ان لوگوں نے کس طرح ترقی کیا ہوا ہے۔ بلچہ گلی میں مگر صاف ستھرائی میں وہ کتنے آگے ہیں۔ انسان کو جو ہے ہر چیز کا ایک قانون بنانا چاہیے۔ زندگی جو انسان کی ہے، اس کی ایک قانون ہے، اس کو چلانے کے لیے اللہ پاک نے قانون بنائے ہوئے ہیں زندگی کو۔ ہم بھیڑ بکری نہیں ہیں، ہم لوگ جانور نہیں، ہم لوگ انسان ہیں۔ ہم لوگ کو سمجھنا ہے کہ کس طرح زندگی ہمیں لے کے چلنا ہے، قانون کے مطابق لے کے چلنا ہے۔ اگر قانون نہیں ہو تو زندگی بگڑ جاتا، جیسے موتی ہیرا بکھر جاتے ہیں، اسی طرح زندگی بکھر جاتا، اس کا قانون نہیں ہوتا۔ سونے کا بھی قانون ہے،
جاگنے کا بھی قانون ہے، پڑھائی کا بھی قانون ہے، بزنس کا بھی قانون ہے، ہمدردی کا بھی قانون ہے، یہ سب قانون کے دائرے میں آتی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے قرآن مجید بھیجا دنیا کو، شریعت کے حساب سے اسلامی نظام میں قرآن بھیجا اللہ نے، 4 کتاب اللہ نے دنیا میں بھیجے، وہ بھی قانون کے تحت بھیجے، اس میں قانون ہے، ہر چیز کا نظام موجود ہے قرآن میں۔ پھر آپ دیکھیں، اس پہ عمل کریں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں عمل کریں، پھر دیکھیں زندگی کیسا آسان بنتا ہے۔ یہ ہوتا ہے ہمدردی۔ اللہ نے ہمدردی کیا ہوا انسان کے ساتھ، اس کو رائے بتایا ہوا ہے، اللہ نے اس کا طریقہ بتایا ہے اس کو کہ رانگ ٹرن نہیں کریں، سیدھا جائیں، سیدھا جاؤ گے جنت میں پہنچ جاؤ گے، اگر غلط راستے پہ چلو گے جہنم میں جاؤ گے، یہ قانون ہے۔ اس لیے اپنے آپ سے ہمدردی کریں، اپنے جسم کے ساتھ ہمدردی کریں، اپنے اولادوں کے ساتھ ہمدردی کریں۔ پھر جو ہے جب انسان، 2 چیز ہوتے ہیں انسان، ایک جسم ایک روح، یہ دونوں میں علیحدگی ہوگی تو جسم کہتا ہے مبارک ہو آپ کو، آپ نے مجھے اچھا پرورش دیا، آپ کا اللہ کو خیر کرے، میں تکلیف نہیں ہوں گا۔ جسم روح کو کہتا ہے، روح بھی جسم کو کہتا ہے کہ آپ کو اللہ تندرست سلامت رکھے، انشاءاللہ جلدی ملاقات ملیں گے۔ یہ ہوتا ہے ہمدردی۔ انسان کا جو سب سے بڑا چیز ہے ہمدردی، اپنے زبان کو میٹھا رکھے بھائی جان۔ یہ ہمارا موضوع تھا آج ہمدردی کے حوالے سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند ہوگی۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں۔ شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔